پاکستان کی معیشت کے دو سب سے بڑے مسئلے تھے، ایک بجٹ خسارہ تھا اور ایک ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے جب جس سال بڑا ہوا ہے تو اس کے اگلے سال پاکستان کی معاشی موت ہوئی ہے۔ جب 2017-18 میں جب اسحاق ڈار اور نواز شریف کی حکومت کا آخری سال تھا، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہوا تھا $19 ارب۔ عمران خان کو کم کر کے 2020-21 میں صرف $2 ارب پہ لے آئے تھے۔ پی ڈی ایم کی حکومت نے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا علاج بجائے اس کا علاج کرنے کے انہوں نے درآمدات پہ ہی پابندی لگا دی، پورے ملک کو عملی طور پہ بند کر دیا۔ پاکستان کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان ہوا۔ ختم ظریفی یہ ہوئی کہ ہماری جو ایکسپورٹس جو $32 ارب تک چلی گئی تھی 2022 میں، وہ کم ہو کے $27 ارب ہو گئی۔ اسی طرح ہماری ریمیٹنسز جو 31-31.5 ارب تھی، وہ کم ہو کے $27 ارب پہ آ گئی۔ اب اچھی خبر کیا ہے؟ اچھی خبر یہ ہے کہ سپتمبر کے مہینے میں ہمارا صرف خسارہ $8 ملین رہ گیا۔ آنے والے دنوں میں سمجھتا ہوں اس سال ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کنٹرول رہے گا، لیکن ہمیں درآمدات کی پابندیاں ہٹانی ہوں گی اور ہمیں اپنی آمدنی بڑھانی ہوگی۔ یہی وے فارورڈ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی معیشت کے دو سب سے بڑے مسئلے تھے اور وہ ایک بجٹ خسارہ تھا اور ایک ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا۔ بجٹ خسارہ جیسے کہ جو مقامی خسارہ ہوتا ہے، جو حکومت کے اخراجات اور آمدنی کا فرق ہوتا ہے، اس کو بجٹ خسارہ کہتے ہیں، اور جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہوتا ہے وہ ہماری جو بیرون ملک میں ادائیگی ہم کرتے ہیں اور جو بیرون ملک سے جو آمدنی ہمیں آتی ہے اس کا خسارے کو کہتے ہیں۔ تو جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہوتا ہے وہ ڈالر کا خسارہ ہوتا ہے، اور ڈالر جو ہے اسٹیٹ بینک چھاپ نہیں سکتا، روپیہ تو چھاپ سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ جب بھی بجٹ خسارہ ہوا تو اسٹیٹ بینک نے نوٹ چھاپے، اور جب وہ نوٹ چھاپے تو ملک میں مہنگائی ہوئی۔ یہ سلسلہ عمران خان کی حکومت میں جا کے ختم ہوا تھا، اور یہ 2019 کے بعد اسٹیٹ بینک نے نوٹ نہیں چھاپے تھے اور اسٹیٹ بینک سے جو ہے قرض لینا چھوڑ دیا تھا، اور وہ قرض جو ہے مارکیٹوں سے لینا شروع کر دیا تھا۔ بہرحال آتے ہیں اپنے کرنٹ اکاؤنٹ کی طرف۔ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے جب جس سال بڑا ہوا ہے تو اس کے اگلے سال پاکستان کی معاشی موت ہوئی ہے۔ 2018-19 میں جب 2017-18 میں جب اسحاق ڈار اور نواز شریف کی حکومت کا آخری سال تھا، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہوا تھا، حالانکہ اس وقت نہ عالمی مہنگائی تھی، نہ کچھ تھی، نہ کرونا تھا۔ $19 ارب، جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو بہت زیادہ ناقابل تلافی نقصان ہوا۔ IMF کا سخت سے سخت ترین پروگرام لینا پڑا۔ خود اسحاق ڈار اور یہ جو ہے احسن اقبال یہ کہتے تھے کہ عمران خان نے پہلے دن ہی حکومت میں آ کے کیوں نہیں جو ہے IMF کا پروگرام لیا، کیوں 1 سال لگایا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اعتراف کرتے ہیں کہ وہ جس طریقے کی معیشت دے کر گئے تھے وہ جو ہے چلنے کے قابل نہیں تھی، اور وہ IMF کے بغیر نہیں چل سکتی تھی۔ بہرحال IMF کا پروگرام لیا گیا۔ IMF نے پاکستان کا جو ہے خسارے پہ جو زور دیا، اس وقت جو خسارہ جو $19 ارب تھا اس کو کم کر کے 2020-21 میں صرف $2 ارب پہ لے آئے تھے۔ لیکن بدقسمتی سے 2022 جو آخری سال تھا PTI کی حکومت کا، اس سال جو ہے دنیا میں کموڈٹی سپر سائیکل آیا، اور اس کموڈٹی سپر سائیکل میں صرف پاکستان نہیں، پاکستان کے ساتھ پڑوسی ممالک بھی، دنیا کے ہر ملک میں جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو نیٹ امپورٹر سے ان کا ہوا، اور خاص طور پہ ان ممالک کا جو تیل امپورٹ کرتے تھے۔ وہ سال جیسے ہی ختم ہوا، اس سال پاکستان کا $17 ارب کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا۔ یاد رہے اس سال صرف کموڈٹیز کی پرائسز نہیں بڑھی تھی، اس سال $3.5 ارب کی پاکستان نے ویکسین بھی امپورٹ کی تھی، جو پورے پاکستان کو فری میں لگی تھی۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حکومت پاکستان جو ہے خود اتنی مہنگی ویکسین منگا کے دے۔ بہرحال اس کے بعد PDM کی حکومت آئی۔ PDM کی حکومت نے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا علاج بجائے اس کا علاج کرنے کے انہوں نے درآمدات پہ ہی پابندی لگا دی اور پورے ملک کو عملی طور پہ بند کر دیا، جس کی وجہ سے جو ہے پاکستان کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان ہوا، اور 76 سال کی بدترین شرح نمو آئی، 0.3%۔ ملک میں جو ہے کارخانے بند ہو گئے، ملک میں جو ہے مہنگائی عروج پہ چلی گئی اس کی وجہ سے، اور تمام چیزیں ہوئی۔ IMF پورے سال زور دیتا رہا کہ آپ یہ جو تجارت پہ آپ نے پابندیاں لگائی ہیں یہ غلط ہے، اس سے جو ہے ملک آپ کا اور نقصان ہوگا، آپ کا ٹیکس ریونیو کا نقصان ہوگا، دوسری چیزوں کا ہوگا، آپ کو اس کا علاج جو ہے اپنی آمدنی سے بھی کرنا چاہیے۔ ستم ظریفی یہ ہوئی کہ ہماری جو ایکسپورٹس جو $32 ارب تک چلی گئی تھی 2022 میں، وہ کم ہو کے $27 ارب ہو گئی۔ اسی طرح ہماری ریمیٹنسز جو 31-31.5 ارب تھی، وہ کم ہو کے $27 ارب پہ آ گئی۔ صرف ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز سے $8.5 ارب کا PDM کی حکومت اور شہباز شریف کی حکومت نے نقصان پہنچایا، جس کے آرکیٹیکٹ مفتاح اسماعیل اور ون اینڈ اونلی اسحاق ڈار تھے۔
اب یہ وہی آرکیٹیکٹ جو ہیں واپس سے کہہ رہے ہیں 2017 سے سفر شروع کریں گے. 2017-18 میں تو جہاں پہ انہوں نے سفر شروع کیا تھا وہ تو $19 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا. بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ جب IMF کا پروگرام سٹینڈ بائی ملا تو اس کے بعد جو ہے پاکستان نے اپنی درآمدی پابندیاں ختم کی، لیکن ابھی بھی اسی طریقے سے نہیں ختم ہوئی جس طرح ہونی چاہیے تھی. لیکن اب اس کے ہم نے دیکھے کہ کچھ ثمرات معیشت میں آ گئے، مہنگائی کم ہونا شروع ہو گئی ہے، لوگوں کا کانفیڈنس بڑھنا شروع ہو گیا، لیکن ابھی تک پوری طریقے سے درآمدات نہیں کھلی. اگر آپ دیکھیں تو کچھ کمپنیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں درآمدات میں پرابلم ہے، جس میں انڈس موٹر نے بولا اور دوسرے لوگوں نے بولا، لیکن یہ صحیح ہو جائے گا میں سمجھتا ہوں. دوسرا پرابلم یہ کر دیا تھا انہوں نے جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت نقصان ہوا اور بڑی کمپنیوں نے پاکستان چھوڑ کے چلی گئیں، وہ تھا انہوں نے جو کمپنیوں کے پروفٹس ہیں ان کو باہر نہیں جانے دیا، جس کی وجہ سے بڑی کمپنیوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ پاکستان میں اب کاروبار نہیں کریں گی، جس میں ایک شیل کا بھی نام ہے، کچھ فارماسوٹیکل کمپنیز کا بھی نام ہے، بہت ساری کمپنیاں پاکستان سے جا رہی. اب اچھی خبر کیا ہے؟ اچھی خبر یہ ہے کہ سپتمبر کے مہینے میں ہمارا صرف خسارہ $8 ملین رہ گیا، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ، جس میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑا کلیدی کردار درآمدات نے ادا کیے. درآمدات ہماری $4 ارب سے نیچے آ گئی، لیکن ہماری برآمدات ابھی بھی جو ہے وہ 2.4 ارب 2.3 ارب ڈالر، یہ $3 ارب پہ چلی گئی تھی. ایک تو یہ، دوسرا ہماری ریمیٹنسز صرف 2.2 ارب ڈالر، یہ بھی $3 ارب پہ چلی گئی. اب اگر ہماری ریمیٹنسز اور برآمدات اگر بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں تو ہمارے ملک میں ریزروز بڑھنا شروع ہو جائیں گے. یہ جو کرنسی 280 سے نیچے آئی ہے یہ یقینی ہو جائے گا کہ 280 سے نیچے ہی رہے گی اگر ہم ریمیٹنسز کو اور ایکسپورٹس کو سیدھا کر دیں یہاں سے. دوسری چیز یہ کہ ہم نے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہماری بہت ہی کم تھی. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہماری جو ہے پچھلے سال بھی منفی میں رہے $322 ملین اور اس سال بھی $327 ملین ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہوا. تو اب یہ ٹائم آ گیا، SIFC دعویٰ بھی کر رہی ہے کہ جو ہے مڈل ایسٹ سے، سعودی عرب سے پاکستان میں سرمایہ کاری آئے گی. اگر یہ آ جاتی ہے تو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا سائن ہوگا. آخری میں یہ کوئی بھی معیشت ہے دنیا کی، چاہے امریکہ ہو، چائنا ہو، جاپان ہو، ہر ملک کو قرض لینا پڑتا ہے اور وہ لیتے رہتے ہیں، لیکن وہ اپنی طاقت کے حساب سے، اپنی جتنی آمدنی بڑھتی ہے اس کے حساب سے قرض لیتے ہیں. پاکستان کی پچھلے 1.5 سال سے آمدنی نہیں بڑھ رہی تھی، لیکن پاکستان کو عالمی مارکیٹ نے قرض دینا بھی چھوڑ دیا تھا، بائی لیٹرل ممالک نے بھی قرض دینا چھوڑ دیا تھا، بڑے اداروں نے بھی جو ہے ہاتھ کھینچ لیا. اور وہی دیکھا کہ ہم نے جو ہے ابھی بھی 3 مہینوں میں پاکستان کو قرض کم ملا اور پاکستان نے قرض کی ادائیگی زیادہ کی. تو یہ بھی ہمیں صورتحال بہتر کرنی پڑے گی، اور اگر ہم اچھے فیصلے لے لیتے ہیں تو ہماری جو ہے قرض کی صورتحال بھی بہتر ہو جائے گی. اوور آل اچھی خبر ہے. آنے والے دنوں میں سمجھتا ہوں اس سال ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کنٹرول رہے گا، لیکن ہمیں درآمدات کی پابندیاں ہٹانی ہوں گی اور ہمیں اپنی آمدنی بڑھانی ہوگی. یہی وے فارورڈ ہے، کیونکہ پاکستان کی ہماری 2.5% سے بڑھ رہی ہے. اگر یہاں پہ روزگار نہیں دیا، معیشت نہیں چلی تو بہت بڑے مسائل ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ.